ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ریگستان صرف موت اور ویرانی کی علامت ہے، لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ریت کے ان سمندروں میں قدرت نے حسن کے وہ کون سے راز چھپا رکھے جنہیں دیکھ کر آپ کا دل پکا اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، وہی سفیدہ میں خوش آمدید۔ دنیا کے نقشے پر چاند ایسے مقامات ہیں جہاں خاموشی بھی کلام کرتی ہے، جہاں ہوا کے جھونکے ریت پر فن بھری تخلیق کرتے ہیں، اور جہاں رات کے اندھیروں میں کہکشائیں زمین کے اتنی قریب آ جاتی ہے کہ انسان خود کو ستاروں کے درمیان محسوس کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھر بیٹھے دنیا کے ان 10 خوبصورت ریگستانوں کی سیر کروائیں گے جو اپنی وسط، رنگوں اور انوکھی ساخت کی وجہ سے زمین کا زیور کہلاتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے قطب جنوبی کے برفیلی خاموشی سے، اور ہمارا یہ سفر ختم ہوگا افریقہ کے ان عظیم صحرا پر جس کے ہوا سے بڑے بڑے سرما بھی کام اٹھتے ہیں۔ تو تیار ہو جائے ایک ایسے سفر کے لیے جو جتنا تپتا ہوا ہے اتنا ہی ٹھنڈا بھی، اور جتنا بنجر ہے اتنا خوبصورت بھی ہے۔ تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے اور جانے دنیا کے 10 سب سے خوبصورت ریگستانوں کے بارے میں۔ تو چلے الٹی گنتی شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے انٹارکٹک ریگستان۔ ناظرین، جب ہم لفظ ریگستان سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تپتی ہوئی ریت اور جلسہ دینے والی دب کا تصور آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ریت کا نہیں بلکہ برف کا بنا ہوا ہے؟ جی ہاں، انٹارکٹیکا تکنیکی طور پر دنیا کا سب سے بڑا اور سرد ترین ریگستان ہے۔ یہاں کی سالانہ بارش اتنی کم ہے کہ اسے صحرا کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ یہاں دور دور تک پیلی ہوئی سفید چادر، میلوں لمبی نیلی برف کی دیواریں اور انسانی بستیوں سے دوری اسے ایک الگ ہی دنیا بنا دیتی ہے۔ یہاں درجہ حرارت -80 ڈگری تک گرج سکتا ہے۔ یہاں زندگی صرف چند خاص جانداروں تک محدود ہے، لیکن اس کی خاموشی اور سفیدی میں ایک ایسی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے جو انسان کو دانگ کر دیتی ہے۔ برف کے ان ٹھنڈے جہان سے نکل کر اب ہم اپنی پرواز کو مڑتے ہیں براعظم افریقہ کی طرف، جہاں کی ہواؤں میں گرمی ہے اور ریت کے زروں میں قدیم تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ چلے چلتے ہیں اس ریگستان کی جانب جو صدیوں سے دستانوں کا مرکز رہا ہے۔ نمبر 8 پر ہے سفید ریگستان، مصر۔ مصر کے دل میں واقع یہ ریگستان، جسے الفرافرا بھی کہا جاتا ہے، کسی جادوئی خواب سے کام نہیں۔ یہاں کی خاص بات اس کی سفید رنگت ہے جو ریت کے نہیں بلکہ چاک کی بنی ہوئی قدرتی چٹانوں کی مرہون منت ہے۔ ہزاروں سالوں سے چلنے والی ہواؤں نے ان سفید چٹانوں کو ایسی شکلیں دے دی ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے جیسے وہ کسی آرٹ گیلری میں آ گیا ہو۔ یہاں ریت پر بکھرے ہوئے بڑے بڑے سفید پتھر کہے مشروم جیسے لگتے ہیں تو کہے مرغیا عجیب و غریب ستونوں کی طرح، خاص طور پر چاندنی رات میں جب چاند کی روشنی ان سفید چٹانوں پر پڑتی ہے تو پورا منظر ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاند کی سطح پر چہل قدمی کر رہی ہو۔ یہ قدرت کی وہ کاریگری ہے جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مصر کے ان سفید ستونوں کی سحر سے نکل کر اب ہم بحر اوقیانوس کو پار کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں اس سرزمین پر جسے وائلڈ ویسٹ کہا جاتا ہے، جہاں کی دھوپ تیکھی اور جہاں کی درخت اپنے عجیب و غریب شکل کی وجہ سے مشہور ہے۔ نمبر 8 پر ہے صحرائے مجاو۔ امریکہ کے جنوب مغرب میں پھیلا ہوا صحرائے مجاو قدرت کا ایک انوکھا عجوبہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا مشہور ترین درخت جو شیوا ٹری پایا جاتا ہے، جس کے ٹیڑھی میری شاخیں آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کی طرح لگتی ہے۔ لیکن مجاو صرف درختوں تک محدود نہیں، یہ ڈیتھ ویلی بھی ہے جو دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں کی ریتیلی پہاڑیاں اور نمک سے جمی ہوئی زمین ایک خوفناک مگر دلفریب منظر پیش کرتی ہے۔ یہاں رائے ایک ایسی جگہ ہے جہاں باری بار کم پتھر خود بخود ریت پر چلتے ہیں اور اپنے پیچھے طویل نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ریگستان خاموشی، پرسرت اور امریکی مہم جوئی کی ایک زندہ مثال ہے۔ امریکہ کے جدید شاہراہوں اور خشک وادیوں کو الوداع کہا کر اب ہم رخ کرتے ہیں مشرق کی طرف، ایک ایسی زمین جہاں ریت کے ٹیلوں پر لوک گیت گائے جاتے ہیں، جہاں اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز فضا میں گونجتی ہے اور جہاں کی ثقافت اتنی سنہری ہے جتنی کا وہاں کی ریت۔ نمبر 7 پر ہے صحرائے تھر، پاکستان اور انڈیا۔ صحرائے تھر، جس کا ایک بڑا اور خوبصورت حصہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے، یہ دنیا کا سب سے زیادہ پرہجوم ریگستان ہے جہاں ریت کی تپش کی بیچوں بیچ زندگی مسکراتی نظر آتی ہے۔ تھر کی خوبصورتی اس کے بلند و بالا ریت کے ٹیلوں میں نہیں
बल्कि यहाँ के लोगों के रंगीन लिबासों, हाथ से बने हुए मुरवली बर्तनों और रात के अंधेरों में जलने वाले अलाव में छपी है। जब यहाँ बारिश होती है तो ये रेगिस्तान रातों रात मखमली सबज चादर ओढ़ लेता है। यहाँ के कदीम किले जैसे किला नुकुट या उमरकुट उस बात की गवाही देते हैं कि ये रेगिस्तान सिर्फ रेत का ढेर नहीं बल्कि तारीख का एक सुनहरा भाव है। यहाँ के लोग मौसीकी जब सहराई हवाओं के साथ मिलकर आपके कानों में पड़ती है तो आप सब कुछ बोलकर उसके सहार में खो जाते हैं। तर की रंगीन सकबत और ऊंटों के घंटियों को पीछे छोड़ते हुए आप हम एक लंबी उड़ान भरकर जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया पहुंचते हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर आपको शक होने लगता है कि आप जमीन पर है। नंबर 7 पर है सलार डी यूनी। नज़ीरीन, यह दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन रेगिस्तान है। 11,000 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ये इलाका मुकम्मल तौर पर सफेद नमक की एक मोटी तह से ढका हुआ है, लेकिन उसकी असल खूबसूरती बारिश के बाद सामने आती है। जब आसमान से पानी की हल्की सी बूंदें उस नमकीन सतह पर गिरती है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती आईना बन जाता है। बादल आपके ऊपर भी होते हैं और आपके कदमों के नीचे भी। ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के दरमियान खेला में मलक हो। यहाँ के नमक के होटल और गुलाबी फिल्मिंगो परिंदे उस मंजर को मजीद जादुई बना देते हैं। ये कुदरत का वो शिकार है जिसे देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। आईने की उस दुनिया से निकलकर अब हम दोबारा एशिया के कल में कदम रखते हैं। एक ऐसे रेगिस्तान जो जितना कटाने इतना परिसर भी है, जहाँ मंगोल जंगलों के घोड़ों के टापे आज भी सोनाई दीदी महसूस होती है। नंबर 1 पर है सहराए गोबी, मंगोलिया और चीन। सहराए गोबी जिसे एशिया का दिल भी कहा जाता है, दुनिया के मनफर तरीन सहराओं में से एक है। ये सिर्फ रेत का मजमा नहीं बल्कि यहाँ आपको पथरीले पहाड़, सब्ज़ार और बर्फ से ढकी वादियाँ भी मिलेंगी। गोबी की सबसे खास बात कांगोरिन एल्स नामी रेत की पहाड़ियाँ है, जो निगाती हुई रेत भी कहा जाता है, क्योंकि जब हवा उनसे टकराती है तो एक अजीब सी सुरीली आवाज पैदा होती है। ये वो जगह है जहाँ कभी कदीम शाहराए रेशम के काफिले गुजारा करते थे और जहाँ आज भी डायनासोर के नायाब ढांचे और अंडे दरियाफत होते हैं। गोबी के वसत और उसके खामोशी में एक ऐसी हिफाजत छपी हुई है जो आपको कुदरत की ताकत का एहसास दिलाती है। एशिया के सर्द और पथरीले गोबी से निकलकर अब हमारी परवाज़ मशरिक़ वस्ता के उस तारीखी खिते की तरफ है जहाँ के सुर्ख रेत और फलकबोज चट्टानें सदियों से इंसानी तख़य्युल को जला बख्श रही है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि हम एक ऐसी वदी में कदम रखने वाले हैं जिसे खुद कुदरत ने तराशा है। नंबर 4 पर है वदी यरम, उर्दू। नज़ीरीन, वदी यरम को चांद की वदी भी कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं आपको एहसास होता है कि आप किसी फिल्म के सेट पर आ गए हो। यहाँ की रेत का रंग गहरा सुर्ख है और यहाँ मौजूद रतीले पत्थर के पहाड़ किसी किले की तरह आसमान से बातें करते हैं। ये जगह अपनी खामोशी और वसत की वजह से जानी जाती है। ग़रूब आफ्ताब के वक़्त जब सूरज की आखिरी किरणें उन सुर्ख चट्टानों पर पड़ती है तो पूरा रेगिस्तान आग की तरह दकने लगता है। यही वजह है कलारनस अरबिया से लेकर दी मार्शिन जैसी फिल्मों के लिए उसे बेहतरीन लोकेशन माना गया। यहाँ की कदीम गारों में हजारों साल पुरानी तस्वीरें और तकरीरें आज भी मौजूद है, जो हमें बताती है कि इंसान और सहरा का रिश्ता कितना पुराना है। अरब के उन सुर्ख मैदानों को पीछे छोड़ते हुए अब हम एक बार फिर बहरे अलकाहिल को पार करके जनूबी अमेरिका के उस साहिल पर पहुंचते जहाँ बादल तो आते मगर बरसते नहीं। एक ऐसा मकाम जहाँ की जमीन इतनी खशक है कि उसे मरीख के हालात से तशबीह दी जाती है। नंबर 3 पर है सहराए अटाकामा। सहराए अटाकामा जिसे दुनिया का खशक तरीन गैर तबी मकाम कहा जाता है। यहाँ के कुछ हिस्से ऐसे जहाँ इंसानी तारीख में बारिश रिकॉर्ड ही नहीं की गई, लेकिन ये खशकी ही उसके सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ आपको वदी कमार मिलेगी जहाँ नमक और रेत के ऐसे डेरे जो चांद की सतह का नक्शा पेश करते हैं। चूंकि यहाँ की हवा बिल्कुल साफ है और आबादी का नामो निशान नहीं, इसलिए ये दुनिया में सितारों को देखने के लिए बेहतरीन जगह मानी जाती है। रात के वक्त जब आप सर उठाकर देखते हैं तो ककशाई इतनी वजीर नजर आती है क्या लगता है आप हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकते हैं। यहाँ के नमकीन झीलें और गर्म पानी के चश्मे उस बंजर जमीन में जिंदगी के रंग भर देते हैं। अटाकामा की सितारों भरी रातों से निकलकर अब हम रुख करते हैं उस ब्राज़म की तरफ जहाँ से इंसानियत ने जन्म लिया। अफ्रीका के जनूबी साहिलों पर एक ऐसा रेगिस्तान है जो बराह रास्त समंदर के लेहू से टकराता है।
ایک ایسا منظر جو آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ نمبر 2 پر ہے صحرائے نمیبیا۔ ناظرین، صحرائے نمیب کو دنیا کی قدیم ترین ریگستان مانا جاتا ہے، جس کی عمر تقریباً 5 کروڑ سال بتائی جاتی ہے۔ اس کے سب سے بڑی انفرادیت اس کے سرخ ریت کے ٹیلے ہیں جو دنیا میں سب سے بلند ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور مقام سوسولی ہے، جہاں لوہے کے آکسائڈ کی وجہ سے ریت کا رنگ گہرا نارنجی اور سرخ ہو چکا ہے، لیکن اس کی اصل جدوئی جگہ ڈیڈ ویلی ہے۔ یہ ایک سفید مٹی کا میدان ہے جہاں سینکڑوں سال پرانے خشک درخت آج بھی کھڑے ہیں، جو نیلے آسمان اور سرخ ریت کے درمیان کسی آرٹ کا نمونہ لگتا ہے۔ اور جب یہ ریگستان گہرے اوقیانوس کے نیلے پانیوں سے ملتا ہے تو قدرت کا ایک ایسا شاہکار تخلیق ہوتا ہے جسے دیکھ کر انسان سانس لینا بھول جاتا ہے۔ نمیبیا کے ساحلوں سے شمال کی طرف ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے وہ سمندر ہے جو پانی کا نہیں بلکہ سنہری ریت کا ہے۔ نمبر 1 پر ہے صحرائے اعظم، شمالی افریقہ۔ یہ ہے صحرائے اعظم، دنیا کا سب سے بڑا گرم ریگستان۔ یہ صرف ایک صحرا نہیں بلکہ ایک مکمل کائنات ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائے کئی تقریباً پورے امریکہ کے برابر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں ریت کے ٹیلے کسی سمندری لہروں کی طرح میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں، جنہیں ارگز کہا جاتا ہے۔ یہاں کا سورج جب طلوع اور غروب ہوتا ہے تو افق کا رنگ تانبے سے سونے میں بدل جاتا ہے۔ صحرائے اعظم کے خاموشی میں ایک عجیب سی طاقت ہے، جہاں قدیم قافلوں کی نقش قدم اور نخلستانوں کی ہریالی زندگی کی جدوجہد کی کہانی سناتی ہے۔ یہاں کی ریتیلی آندیاں پہاڑوں کو تراش دیتی ہے اور یہاں کے خانہ بدوش اس برحق مگر خوبصورت زمین کے اصل وارث۔ صحرائے اعظم صرف خوبصورتی کا نام نہیں، یہ قدرت کی عظمت اور انسانی ہمت کے لازوال داستان ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی دنیا کے 10 سب سے خوبصورت ریگستان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔